بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خیریت سے رکھے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شعبان کا مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اسی بابرکت مہینے کے چاند کے حوالے سے ایک مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ خاص عمل آپ اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف وظائف لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ ان وظائف کو کر کے آپ اپنے مسائل اور پریشانیوں کا حل کر سکیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے انتہائی مجرب اور مختصر عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس عمل کو آپ شعبان کا چاند دیکھتے ہی اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے کر لیں۔ اس وظیفے کو کر کے آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے، جس کسی حاجت کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی وہ دعا آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کی تمام حاجات اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں شعبان کے مہینے کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ اس قدر رحمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس بابرکت مہینے میں روزے جیسی اہم اور عظیم عبادت کو مسلمانوں پر فرض کیا اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن بھی قرار دیا۔ اس مبارک اور بابرکت مہینے کی اسی اہمیت کے پیش نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال رجب المرجب کے مہینے سے کیا کرتے اور ماہ رمضان کے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے اور رمضان کا مہینہ عطا کر دے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان المبارک کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ عزیز دوستو، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور وضاحت یہ ہے کہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شعبان کی تاریخوں کو شمار کیا جائے اور ایک ایک دن گنا جائے۔ جب شعبان کی 29ویں تاریخ ہو تو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کا چاند کا اہتمام کرنے اور اس کی تاریخیں معلوم کرنے کی ہدایت اس لیے فرمائی تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ تو پیارے دوستوں، ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر آپ یہ عمل کریں اور اللہ پاک سے اپنی تمام تر حاجات پوری کرا لیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب بھی۔
آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آئے تو اللہ پاک کے یہ 3 نام 333 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ چاند دیکھیں تو اول 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 333 مرتبہ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، آخر میں پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، جب آپ چاند دیکھیں تو اس کے بعد آپ نے یہ 3 اسماء مبارک 333 مرتبہ اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے آپ وہ پڑھ لیں، یا پھر اور کوئی بھی چھوٹا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 333 مرتبہ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، اور عمل کے بعد نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں، اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ امید کرتی ہوں ویورز یہ مختصر سا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خود بھی عمل کیجئے، اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔